سارا جی کہ اوپر نیچے آپ جا رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کبھی آپ آگے چلے جاتے ہیں کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ کچھ پولنگ اسٹیشنز ایسے ہوتے ہیں, کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کسی ایک جماعت کا زیادہ اثر و رسوخ ہوتا ہے, وہاں اس کے ورکرز ہوتے ہیں, تو جب وہاں سے نتیجہ آتا ہے تو وہ جو لیڈ ہوتا ہے, وہ جو گیپ ہوتا ہے وہ فل ہو جاتا ہے, پھر کسی اور پولنگ اسٹیشن سے جہاں دوسری جماعت کا ہوتا ہے تو وہ آگے ہو جاتی ہے. تو اسی لیے پیشنس کا مظاہرہ ہے. ابھی تک کے نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف آگے چل رہی ہے. اوور آل اگر بات کی جائے مسلم لیگ نون پیچھے چل رہی ہے. پی پی 127 جھنگ کا نتیجہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آگے ہیں. یہاں پی پی 272 مظفر گڑھ سے, پی ٹی آئی کے محمد معظم آگے ہیں, نون لیگ کے امیدوار پیچھے, پی پی 140 شیخو پورہ سے, پی ٹی آئی کے خرم شہزاد آگے, نون لیگ کے خالد محمود پیچھے, پی پی 170 لاہور سے, پی ٹی آئی کے ظہیر عباس آگے, نون لیگ کے محمد امین دوسرے نمبر پر, پی پی 83 خوشاب سے, پی ٹی آئی کے حسن اسلم خان آگے ہیں, آزاد امیدوار محمد آصف پیچھے, پی پی 168 لاہور سے, نون لیگ کے اسد علی کھوکر آگے ہیں, پی ٹی آئی کے محمد نواز پیچھے, پی پی 224 لودھرا سے, پی ٹی آئی کے محمد عامر اقبال آگے ہیں, نون لیگ کے امیدوار پیچھے, پی پی 158 لاہور سے, پی ٹی آئی کے اکرم عثمان آگے, مسلم لیگ نون کے امیدوار پیچھے, پی پی 7 راولپنڈی سے, پی ٹی آئی کے شبیر اعوان آگے ہیں, مسلم لیگ نون کے راجہ صغیر پیچھے چل رہے ہیں. بالکل اسی طرح بی پی 140 شیخو پورہ کے 33 پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے, جس کے مطابق پی ٹی آئی کے خرم شہزاد ویک 8674 ووٹس لے کر آگے ہیں. پی ایم ایل این کے میاں خالد محمود نے 6068 ووٹس یہاں سے حاصل کیے ہیں. پی پی 125 جھنگ کے 42 پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے. پی ٹی آئی کے میاں محمد اعظم 16492 ووٹس لے کر آگے ہیں. نون لیگ کے فیصل حیات ان کے مد مقابل وہ 10969 ووٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں. اسی طرح پی پی 90 بھکر 17 پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ, اور پی ٹی آئی کے عرفان اللہ خان نیازی 6985 ووٹس لے کر آگے ہیں. نون لیگ کے سعید اکبر خان 5091 ووٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں. پی پی 273 مظفر گڑھ 36 پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ, پی ٹی آئی کے یاسر عرفات خان 10,597 ووٹس لے کر آگے ہیں, جبکہ نون لیگ کے محمد سبطین رضا نے 10,516 ووٹس حاصل کیے ہیں. پی پی 224 لودھرا 84 پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ, پی ٹی آئی کے محمد عامر اقبال شاہ 32,773 ووٹس لے کر پہلے نمبر پر ہیں. نون لیگ کے زوار حسین بڑائش 28,462 ووٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں. جیسے جیسے ہمیں نتائج موصول ہو رہے ہیں یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں. ایک اور نتیجہ رکھیں گے آپ کے سامنے. پی پی 217 ملتان کے 102 پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ, یہاں پر پی ٹی آئی کے زین حسین قریشی 38,490 ووٹس لے کر آگے ہیں. ان کے مد مقابل نون لیگ کے سلمان نعیم 33,354 ووٹس حاصل کر پائے ہیں ابھی تک. پی پی 97 فیصل آباد 55 پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ, پی ٹی آئی کے علی افضل شاہی 18,960 ووٹس لے کر آگے ہیں. نون لیگ کے محمد اجمل 17,548 ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر ہیں. پی پی 83 خوشاب 120 پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ, پی ٹی آئی کے ملک حسن اسلم خان 24,138 ووٹس لے کر پہلے نمبر پر ہیں. ان کے مد مقابل ہیں آزاد امیدوار ملک آصف ملک, وہ 23,415 ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر ہیں. یہ مختلف نتائج ہیں مختلف پولنگ اسٹیشن سے, جیسے جیسے یہ اپڈیٹ ہو رہے ہیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. پی پی 168 لاہور 28 پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ, نون لیگ کے ملک اسد علی کھوکھر 7,054 ووٹس لے کر پہلے نمبر پر ہیں. پی ٹی آئی کے محمد نواز اعوان 4,249 ووٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں. پی پی 282 لیا 58 پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ, پی ٹی آئی کے کیسر عباس خان 19,316 ووٹس کے ساتھ آگے ہیں. ان کے مد مقابل ہیں نون لیگ کے محمد طاہر اندھاوا, وہ 14,237 ووٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں. پی پی 224 لودھرا 95 پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ, پی ٹی آئی کے محمد عامر اقبال شاہ 36,725 ووٹس لے کر آگے ہیں, جبکہ نون لیگ کے زوار حسین بڑائش 33,024 ووٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں. اسی طرح پی پی 217 ملتان میں 105 پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ, پی ٹی آئی کے زین حسین قریشی 40,051 ووٹس کے ساتھ آگے ہیں. نون لیگ کے سلمان نعیم 34,171 ووٹس کے ساتھ ابھی تک کے نتائج کے مطابق دوسرے نمبر پر ہیں. یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں. پی پی 168 لاہور کا 28 پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری نتیجہ ہے. نون لیگ کے ملک اسد علی کھوکھر 7,054 ووٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں. پی ٹی آئی کے محمد نواز اعوان ان کے مد مقابل 4,249 ووٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں. اسی طرح پی پی 282 لیا کے 58 پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ ہے غیر سرکاری غیر حتمی, جس کے مطابق پی ٹی آئی کے کیسر عباس خان 19,316 ووٹس لے کر آگے ہیں. نون لیگ کے محمد طاہر اندھاوا
14,237 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। PP 224 लोधरा 95 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। PTI के मोहम्मद आमिर इकबाल शाह 36,725 वोट्स लेकर आगे हैं। नून लीग के जवार हुसैन बड़ाइश 33,024 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। PP 217 मुल्तान का हल्का है, यहां पर 105 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। PTI के जैन हुसैन कुरैशी 40,051 वोट्स के साथ लीड कर रहे हैं। अपने मद्दे मुकाबिल है उनके कैंडिडेट नून लीग के सलमान नईम, जो कि 34,171 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। और जो पार्टी पोजीशन अभी वाज़ेह हो रही है इन गैर सरकारी गैर हतमी नताइज की रोशनी में, उसमें PTI 17 नशिस्तों की उसे बरतरी नजर आ रही है। PMLN को 2 नशिस्तों पर बरतरी नजर आ रही है और 1 नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पार्टी पोजीशन जैसे जैसे चेंज हो रही है, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ रहे हैं, उन्हें कंपाइल किया जा रहा है। उसके मुताबिक जो पार्टी पोजीशन इन 20 हलकों में वाज़ेह हो रही है वो आपके सामने एक बार फिर रखते हैं। 17 नशिस्तों पर PTI की बरतरी नजर आ रही है, 2 नशिस्तों पर PMLN की बरतरी, जबकि 1 नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार की बरतरी नजर आ रही है। तो ये लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है और इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल बन रही है। लेकिन एक बार फिर आपको बता दें, ये अभी गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के रोशनी में ये पार्टी पोजीशन वाज़ेह हुई जो हमने आपके सामने रखी है। एक बार फिर आपके सामने रखेंगे PP 217 मुल्तान के 105 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। PTI के जैन कुरैशी 40,051 वोट्स लेकर आगे हैं। नून लीग के सलमान नईम 34,171 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। PP 224 लोधा में 95 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। PTI के मोहम्मद आमिर इकबाल 36,725 वोट्स लेकर आगे हैं। नून लीग के जवार हुसैन बड़ाइश 33,024 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। PP 282 लिया के 58 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। PTI के कैसर अब्बास खान 19,316 वोट्स लेकर आगे हैं। नून लीग के मोहम्मद ताहिर अंधावा ने 14,237 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर वो अभी तक नजर आ रहे हैं। और इन्हीं पोलिंग स्टेशंस के जो नताइज हैं, जो अभी तक गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं, उनकी रोशनी में जो पार्टी पोजीशन है उसके मुताबिक PTI को 17 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है, जबकि नून लीग की बरतरी 2 नशिस्तों पर नजर आ रही है। 1 नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार आगे नजर आ रहे हैं। लाहौर का हल्का है, PP 168 28 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आपके सामने रखते हैं। नून लीग के मलिक असद अली खोखर 7,054 वोट्स लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि PTI के मोहम्मद नवाज अवान 4,249 वोट्स के साथ अभी तक दूसरे नंबर पर हैं। और ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं। PP 7 रावलपिंडी 65 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, जिसके मुताबिक नून लीग के राजा सगीर अहमद 15,371 वोट्स लेकर पहले नंबर पर हैं। PTI के मोहम्मद शबीर अवान 15,283 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह PP 288 डेरा गाजी खान का ये हल्का है, 130 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के सरदार मोहम्मद सैफुद्दीन खोसा 53,390 वोट्स लेकर आगे हैं। नून लीग के अब्दुल कादिर खान ने यहां से 29,347 वोट्स हासिल किए हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। इससे मुतालिक जियो न्यूज आपको मुसलसल अपडेट कर रहा है। इस वक्त आपको ज्वाइन करेंगे इलेक्शन सेल से साथी एंकर मोहम्मद जुनैद। शुक्रिया सारा। जियो न्यूज की नशियात जारी रहेगी। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है हर तरफ से। इस ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हुआ और अब इस वक्त ताज़ा तरीन आदाद शुमार यह है कि 17 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। मुस्लिम लीग नून को 2 नशिस्तों पर और 1 नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार बरतरी हासिल किए हुए हैं। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान कड़ा मुकाबला था इस ज़िमनी इंतखाब में 20 नशिस्तों पर, जिसमें 4 नशिस्तें लाहौर की थी। इसके अलावा दीगर कई पंजाब के हलकों में, पंजाब के शहरों में 1 से ज्यादा नशिस्तों पर इंतखाब हुआ, जैसे कि लोधरा में 2 नशिस्तों पर हुआ और झंग में 2 नशिस्तों पर हुआ इंतखाब। मुजफ्फरगढ़ में भी 2 नशिस्तों पर आज का ज़िमनी इंतखाब हुआ। PTI को अब 17 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 2 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है और 1 नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार को बरतरी हासिल है। आज के इस इंतखाब में मुस्लिम लीग नून को 11 या इससे ज्यादा नशिस्तें हासिल करनी थी अपनी वजारत आला को पंजाब में बरकरार रखने के लिए, और तहरीक इंसाफ को कम से कम 13 नशिस्तों की जरूरत थी, लेकिन तहरीक इंसाफ इस वक्त 17 नशिस्तों पर बरतरी हासिल करती हुई नजर आ रही है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ये तफसील जियो न्यूज आपके सामने रख रहा है। तमाम 20 हलकों से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के आने का सिलसिला जारी है और कई
پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ آ چکا ہے۔ پنجاب کے ضمنی انتخاب کے نتائج غیر سرکاری غیر حتمی تازہ ترین اپڈیٹس اس وقت جیو نیوز پر آپ کے سامنے ہیں، اور اب تک جو غیر سرکاری غیر حتمی نتائج سامنے آئے ہیں اس کے مطابق پنجاب کے ضمنی انتخاب میں تحریک انصاف کو 20 میں سے 17 نشستوں پر برتری حاصل ہے۔ صرف 2 نشستوں پر مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے، اور 1 نشست ایسی ہے جس پر آزاد امیدوار کو برتری حاصل ہے۔ جو کڑے مقابلے تھے، جو مشہور اور معروف مقابلے تھے، ان میں ایک پی پی 217 ملتان کا بھی مقابلہ تھا، جہاں تحریک انصاف کے امیدوار زین قریشی امیدوار تھے، شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں، ان کا مقابلہ سلمان نعیم سے تھا۔ اس وقت کے نتائج کے مطابق زین قریشی بھی برتری حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں، اور ہم آپ کو مختلف حلقوں کے نتائج کی اب تک کی تفصیل سے اب آگاہ کریں گے۔ پی پی 158 لاہور، جہاں پر آج صبح انتخاب کے آغاز میں، پولنگ کے آغاز میں تصادم بھی ہوا تھا۔ پی پی 158 لاہور میں 70 پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آ چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے میاں محمد اکرم عثمان 15,000 سے زیادہ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رانا احسن 13,000 سے زیادہ ووٹ لے کر یہاں پر دوسرے نمبر پر ہیں۔ پی پی 125 جھنگ، جہاں 82 پولنگ سٹیشن کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آ چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے میاں محمد اعظم 33,119 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے فیصل حیات نے 21,730 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ پی پی 127 جھنگ، 55 پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آ چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے مہر محمد نواز 20,394 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ نون لیگ کے مہر محمد اسلم نے 13,964 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ پی پی 140 شیخوپورہ میں 33 پولنگ سٹیشن کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آ چکا ہے۔ اس میں پی ٹی آئی کے خرم شہزاد ورک آگے ہیں، 8,000 سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں خالد محمود نے 6,000 سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ پی پی 125 جھنگ کا نتیجہ ہم نے آپ کو ابھی بتایا۔ اس کے علاوہ پی پی 90 بھکر، ایک اہم حلقہ، وہاں پر 17 پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ چکا ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے عرفان اللہ خان نیازی 6,985 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ نون لیگ کے سعید اکبر خان نے 5,091 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ انتہائی دلچسپ نتیجہ ہے۔ سعید اکبر خان کئی دہائیوں سے یہاں پر الیکشن نہیں ہارے ہیں، اور اب وہاں پر نتیجہ اس وقت غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق بالکل مختلف نظر آ رہا ہے۔ پی پی 273 مظفر گڑھ 36 پولنگ سٹیشن کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے۔ پی ٹی آئی کے امیدوار یہاں پر 10,000 سے زیادہ ووٹ لے کر آگے ہیں۔ نون لیگ کے محمد سبطین رضا نے بھی 10,000 سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ان دونوں کے ووٹس کا فرق کم ہے۔ پی ٹی آئی کے امیدوار نے پی پی 273 میں 10,597 ووٹ لیے ہیں اب تک، جبکہ نون لیگ کے محمد سبطین نے 10,516 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ لودھرا کے انتخاب کی تفصیل بھی آپ کو بتا دیں۔ پی پی 224 میں 84 پولنگ سٹیشن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے محمد عامر اقبال شاہ 32,773 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہے۔ نون لیگ کے زبار حسین وڑائچ نے 28,462 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ پنجاب کے اس ضمنی انتخاب میں اب تک کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو 17 نشستوں پر برتری حاصل ہے۔ مسلم لیگ نون کو صرف 2 نشستوں پر برتری حاصل ہے، جبکہ 1 نشست پر آزاد امیدوار کو برتری حاصل نظر آ رہی ہے۔ پی پی 272 مظفر گڑھ کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے، جہاں پر 50 پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ سامنے آ چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے محمد معظم علی خان 15,806 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ نون لیگ کی سیدہ زہرا باسط بخاری نے 13,118 ووٹ اب تک حاصل کیے ہیں۔ پی پی 288 ڈیرہ غازی خان 139 پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے۔ یہاں پر بھی پی ٹی آئی کے سردار محمد سیف الدین کھوسا 56,691 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ نون لیگ کے عبد القادر خان نے 31,750 ووٹ اب تک لیے ہیں، وہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ پنجاب کے ان 20 حلقوں میں سے بیشتر کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج زیادہ تر پولنگ سٹیشنز کے سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں، اور ان تمام اعداد و شمار کے مطابق، ان تمام غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کو ان 20 میں سے 17 نشستوں پر برتری حاصل ہے۔ 2 نشستوں پر مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے، اور صرف 1 نشست ایسی ہے جس پر آزاد امیدوار برتری حاصل کیے ہوئے ہے۔ مختلف نتائج جیو نیوز پر آپ کے سامنے ہیں۔ آج شام 6 بجے سے چند منٹ پہلے جیو نیوز نے یہ روایت برقرار رکھی آپ تک پہلا درست نتیجہ پہنچانے کی، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب بھر سے مختلف جیو نیوز کے نمائندے پولنگ سٹیشن سے براہ راست معلومات ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور وہ معلومات اس وقت
जियो न्यूज पर आपके सामने है। PP 17 मुल्तान, जहां PTI के लिए एक अहम इलेक्शन था, एक अहम नशिस्त थी और शाह महमूद कुरैशी ने अपने बेटे की इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया। वहां पर 110 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैरत में नतीजा है सामने, जिसके मुताबिक PTI के ज़ैन हुसैन कुरैशी 42,129 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग के सलमान नईम ने 35,770 वोट हासिल किए हैं। इस हलके में भी मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। 17 नशिस्तें 20 में से जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बरतरी हासिल किए हुए हैं। 2 नशिस्तें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है और 1 नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार को बरतरी हासिल है। PP 125 जंग का नतीजा, जहां पर PTI के मियां मोहम्मद आजम बरतरी हासिल किए हुए हैं। PP 127 जंग के नताइज में भी PTI के उम्मीदवार आगे हैं, जबकि PP 272 मुजफ्फरगढ़ में PTI के मोहम्मद मुअज्जम अली खान आगे हैं। PP 217 मुल्तान का नतीजा, जिसकी तफसील हमने आपको अभी कुछ सेकंड्स पहले बताई, उसमें भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आगे हैं। PP 7 रावलपिंडी में नून लीग के उम्मीदवार आगे हैं और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उनसे पीछे हैं। PP 288 डेरा गाजी खान का नतीजा हमने आपको बताया, वहां पर भी सैफ खोसा को बरतरी हासिल है। PP 224 लोधरा का नतीजा आपके सामने है। PP 158 लाहौर, PTI के अकरम उस्मान को बरतरी हासिल है। इसके अलावा दीगर हलकों के नताइज भी आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं। अक्सर हलके ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आ चुका है। PP 170 लाहौर में 40 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आ चुका है। PTI के मलिक जहीर अब्बास 1,11,074 वोट हासिल करके पहले नंबर पर हैं। इस वक्त हम आपको दोबारा तफसील बता दें, PTI के मलिक जहीर अब्बास पहले नंबर पर हैं। नून लीग के मोहम्मद अमीन जुल्कुरनैन 6,627 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। PTI के मलिक जहीर अब्बास ने 11,174 वोट अभी लिए हैं, जो 40 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। PP 7 रावलपिंडी का नतीजा हमने आपको बताया, वहां पर 66 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैरतमी नतीजा आ चुका है। PTI के मोहम्मद शब्बीर आवान यहां पर बरतरी हासिल किए हुए हैं और नून लीग के राजा सगीर अहमद दूसरे नंबर पर जा चुके हैं। यहां पर PTI के उम्मीदवार को बरतरी हासिल हो गई है। उनके वोट अब 15,477 हैं, जबकि नून लीग के राजा सगीर अहमद, जिनको कुछ वक्त पहले बरतरी हासिल थी, उनके वोट अब 15,444 हैं और वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। PP 228 लोधरा में 65 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैरतमी नतीजा आ चुका है। आजाद उम्मीदवार सैयद मोहम्मद रफीउद्दीन 20,859 वोट लेकर आगे हैं। PTI के इज्जत जावेद खान यहां पर पीछे हैं, उनके वोट अब तक 16,778 हैं। पंजाब के इन 20 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाब का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मुसलसल सामने आ रहा है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के नताइज आपके सामने हैं और इसमें जो अब तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं, उसमें 20 में से 17 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बरतरी हासिल है। 2 नशिस्तों पर सिर्फ मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है। 1 नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हो रहे हैं। वो नशिस्त PP 228 लोधरा की है, जहां पर आजाद उम्मीदवार सैयद मोहम्मद रफीउद्दीन 20,859 वोट लेकर आगे हैं। इनके मुकाबले में PTI के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। इज्जत जावेद खान ने अब तक 16,778 वोट हासिल किए। एक बार फिर जंग और PP 168 लाहौर की बात करेंगे। PP 125 जंग में 82 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के मियां मोहम्मद आजम ने 33,119 वोट लिए हैं, वो आगे हैं। नून लीग के फैसल हयात ने 21,730 वोट लिए हैं और वो दूसरे नंबर पर है। PP 168 लाहौर 35 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, नून लीग के मलिक असद अली खोकर 9,080 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। PTI के मोहम्मद नवाज अमान 5,403 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। पंजाब के 20 हलकों का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा जियो न्यूज पर आपके सामने है। नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। 17 नशिस्तों पर 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है। 1 नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार कामयाबी हासिल करते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को पंजाब में अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए, वजारत आला बरकरार रखने के लिए 10 से ज्यादा नशिस्तों की जरूरत थी। कम से कम 11 नशिस्तें उन्हें इस इंतखाब में जीतनी थी, उनको सिर्फ 2 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। तहरीक इंसाफ को कम से कम 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करनी थी। तहरीक इंसाफ इस वक्त 20 में से 17 नशिस्तों पर बरतरी हासिल किए हुए है। PP 272 मुजफ्फरगढ़ और PP 273 मुजफ्फरगढ़ में भी इंतखाब हुआ और यहां पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मुअज्जम खान जतोई और दूसरे नंबर पर
دونوں حلقوں میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے امیدواروں کا کڑا مقابلہ تھا اور اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پی پی اے 168 لاہور کا نتیجہ جہاں پر اسد علی کھوکر کو برتری حاصل ہے۔ پی پی 7 راولپنڈی میں جو مختلف پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ ہے اس کے مطابق مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے امیدوار کے درمیان کڑا مقابلہ تھا۔ لودھرا کا یہ نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لودھرا میں بھی 2 نشستوں پر انتخاب تھا۔ ایک نشست وہاں پر ایسی ہے جہاں پر آزاد امیدوار کو کامیابی حاصل ہوتی نظر آ رہی ہے، وہ نشست پی پی 228 ہے، جبکہ پی پی 224 لودھرا میں نتیجہ مختلف ہے۔ جھنگ کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ جھنگ کے بھی 2 حلقے تھے، اس کے حلقوں میں پی پی 125 اور پی پی 127 شامل ہیں، جبکہ مظفر گڑھ میں بھی 2 حلقوں میں انتخاب ہوا، لودھرا میں 2 حلقوں میں انتخاب ہوا، لاہور کے 4 حلقوں میں انتخاب تھا اور اس کے علاوہ راولپنڈی، خوشاب، بکر، فیصل آباد میں بھی انتخاب ہوا، جبکہ پی پی 202 ساہیوال کے حلقے میں بھی انتخاب ہوا ہے۔ اس کی تفصیل سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ پی پی 168 کا نتیجہ لاہور میں 4 حلقوں میں ہونے والے انتخاب میں سے ایک حلقے کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ پی پی 7 راولپنڈی کے نتیجے سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس میں کانٹے دار مقابلہ رہا ہے اور کچھ پولنگ سٹیشنز کا ابتدا میں جب نتیجہ آیا تو مسلم لیگ نون کے امیدوار کو یہاں پر برتری حاصل تھی، مسلم لیگ نون کے راجہ صغیر احمد کو، پھر ایک موقع پر پی ٹی آئی کے محمد شبیر اوان کو بھی برتری حاصل تھی اور آخری نتیجے کے مطابق پی ٹی آئی کے محمد شبیر اوان کے 15,477 ووٹ تھے، نون لیگ کے راجہ صغیر احمد کے 15,444 ووٹ تھے۔ پنجاب کے ان 20 حلقوں کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں 17 نشستوں پر تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے۔ تحریک انصاف کے بعد 2 نشستیں ایسی ہیں جس پر مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے اور ایک نشست پر آزاد امیدوار برتری حاصل کیے ہوئے ہیں۔ پی پی 7 راولپنڈی، پی پی 83 خوشاب، پی پی 90 بھکر، ان سب جگہوں پر جو نتیجہ اب تک غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پی پی 90 بھکر میں بھی عرفان اللہ نیازی تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، انہیں کامیابی حاصل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ وہاں پر سعید اکبر خان نوانی جو اس سے پہلے کئی برس تک وہاں پہ الیکشن ہارے نہیں ہیں، ان کو اب تک برتری حاصل نہیں ہے، وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پی پی 158 کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے جس میں ابھی تک جو تفصیل آئی ہے غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق وہ آپ کے سامنے ہے۔ پی پی 127 جھنگ، پی ٹی آئی کے مہر محمد نواز کو برتری حاصل ہے۔ پھر مظفر گڑھ کے دونوں حلقوں کے نتیجوں میں بھی پی ٹی آئی کے امیدوار کو برتری حاصل ہے۔ پی پی 217 ملتان جہاں پی ٹی آئی کے زین قریشی کو برتری حاصل ہے مسلم لیگ نون کے سلمان نعیم کے مقابلے میں۔ پی پی 170 لاہور میں پی ٹی آئی کے ملک ظہیر عباس کو برتری حاصل ہے۔ پی پی 228 لودھرا میں آزاد امیدوار سید محمد رفیع الدین کا برتری حاصل کیے ہوئے ہیں، جبکہ لودھرا کا دوسرا حلقہ ہے اس میں تحریک انصاف کے امیدوار کو برتری حاصل ہے۔ اس کے علاوہ دیگر حلقوں کا نتیجہ بھی جیو نیوز آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ ابھی تک 17 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے، مسلم لیگ نون کو صرف 2 نشستوں پر برتری حاصل ہے اور ایک نشست پر آزاد امیدوار کامیابی حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پی پی 158 میں تحریک انصاف کے امیدوار کو برتری حاصل ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کے باقی 3 حلقوں کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لاہور میں 158، پی پی 167، پی پی 168 اور پی پی 170 میں انتخاب ہوا ہے اور ان سب کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج جسے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پی پی 217 ملتان میں بھی اس سے پہلے سلمان نعیم ماضی میں کامیابی حاصل کرتے رہے ہیں، لیکن اب زین قریشی برتری حاصل کیے ہوئے ہیں جو کہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اور یہ حلقہ ہے پی پی 217 ملتان۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھرپور انتخابی مہم چلائی گئی تھی۔ پی پی 168 کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ پی پی 7 راولپنڈی کے نتیجے سے متعلق ہم کوشش کریں گے کہ تازہ ترین معلومات حاصل کر کے آپ کو بتائیں۔ وہاں پر مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے امیدواروں کے درمیان کڑا مقابلہ ہے اور ابتدا میں جب کچھ پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ آنا شروع ہوا تو تحریک انصاف کے امیدوار اس میں پیچھے تھے اور مسلم لیگ نون کے امیدوار کو برتری حاصل تھی، جبکہ تحریک لبیک کے امیدوار دوسرے نمبر پر تھے۔ اس وقت جو مقابلہ ہے پی پی 7 راولپنڈی میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے امیدوار کے درمیان ہی ہو رہا ہے۔ یہ تمام غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں، لیکن ان غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کو 17 نشستوں پر اس وقت برتری حاصل ہے۔ پنجاب میں تبدیلی کے لیے، پنجاب میں تحریک انصاف کو مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کر تبدیلی لانے کے لیے، اپنے وزیر اعلیٰ کو کامیاب کروانے کے لیے 20 پنجاب کی نشستوں میں سے کم 13 نشستیں حاصل کرنی تھی اور وہ اس سے زیادہ نشستوں پر اس وقت برتری حاصل کیے ہوئے ہیں۔
جبکہ 2 نشستوں پر صرف مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے، جبکہ 1 نشست پر آزاد امیدوار کو برتری حاصل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پنجاب کے ان 20 حلقوں کا نتیجہ جیو نیوز آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ جیسے جیسے پولنگ سٹیشنز کے نتائج آتے جا رہے ہیں، جیو نیوز تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچا رہا ہے۔ پنجاب کے ان 20 حلقوں میں 4 نشستیں لاہور کی تھیں، جبکہ باقی پنجاب کے شہروں میں بھی 1 سے زیادہ نشستوں پر انتخاب ہوا ہے، اور ان کے تمام کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ نتائج بھی آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم سینئر صحافیوں تجزیہ کاروں سے بھی بات کریں گے۔ سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار شاہزیب خانزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ شاہزیب خانزادہ صاحب، ابھی جو برتری حاصل ہے جن نشستوں پر، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے ہے، اور مسلم لیگ نون کو صرف 2 نشستوں پر برتری حاصل ہے۔ کیا ثابت ہوتا ہے اس سے ابھی تک کے جو نتائج ہیں کسی بھی اس انتخاب میں شرکت کرنے والی جماعت کے لیے؟ میرا خیال ہے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے زبردست کیمپین چلائی، اور نون لیگ کو بری طریقے سے اس وقت شکست ہو رہی ہے۔ اور اہم بات یہ جنہیں جتنے نتائج آ چکے ہیں، اگر یہاں سے کچھ بدلا بھی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اب تحریک انصاف میجورٹی نہیں لے گی۔ 2 سے 3 سیٹوں کا نتیجہ بدلا بھی، تب بھی تحریک انصاف ایک بہت ہی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے کہ وہ پنجاب میں اب حکومت بنا سکتے ہیں، اور حکومت بنے گی پرویز الہی صاحب کی۔ میرا خیال ہے کہ کافی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں نون لیگ بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ تھی۔ ہمیں یاد ہے پچھلے انٹرویو میں بار بار رانا ثناء اللہ صاحب سے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اتنے پورے اعتماد ہیں کہ آپ 16 سیٹیں جیت جائیں گے تو یہ وزراء کی دوڑیں کیوں لگ گئی ہیں، یہ استعفے کیوں آنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کیوں نہیں مانتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب نے کیمپین بہت زیادہ اٹھا دی؟ تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، وہ کہتے نہیں جی دوسری وجوہات ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹس کر رہا ہو، اور ہم بڑی آسانی سے 16 سیٹیں جیت جائیں گے۔ پھر کہیں تو 18 سیٹوں کے بھی دعوے ہونے لگے۔ تو نون لیگ کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں، اور سبق یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی پارٹی کے اندر جو ناراضیت تھی اس کا خیال نہیں رکھا، اور آپ کو لگا کہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ آپ کو جتوا، اور کیونکہ آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، اور کمٹمنٹ اس لیے کی ہوئی تھی کہ ان سے کمٹ کر کے آپ نے تحریک انصاف کی حکومت گرائی تھی، تو وہ جو فیکٹر تھا جس کو شروع میں بہت ہی ہلکا لیا نون لیگ نے کہ ہماری اپنی پارٹی کے اندر جو ناراضیاں ہیں کہ ہم نے دیرینہ کارکنوں کی جگہ ان لوگوں کو ٹکٹ دے دیے ہیں جن سے ہماری پارٹی سال ہر سال الیکشن میں مقابلہ کرتی رہی ہے، اس فیکٹر کو انہوں نے نظر انداز کیا۔ آخر میں کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے پارٹی کے لوگوں کو منایا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ پارٹی کے کارکن پارٹی کے لیے کیمپین کر رہے ہوں اور الیکشن کے دن ایکٹیو نظر آ رہے ہوں، مگر یہ واضح نظر آیا ہے کہ وہ فیکٹر جو تھا اس نے کام نہیں دکھایا ہے۔ دوسرے نمبر پر نون لیگ اس بات کو اگنور نہیں کر سکتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بھرپور کیمپین کی اور جو بیانیہ انہوں نے بنایا اس کا مقابلہ نون لیگ اپنے بیانیے سے نہیں کر پائی ہے، اور عمران خان صاحب اپنا بیانیہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ظاہر مہنگائی کا ہے۔ نون لیگ نے حکومت لی اور اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے وہ انہیں بہت زیادہ بھاری پڑا ہے۔ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ سارے کے سارے بائی الیکشن پنجاب میں نون لیگ جیت رہی تھی، اور اسی بیانیے کے تحت ہی کہ بہت زیادہ اس وقت مہنگائی ہے اور وہ الٹا پڑ گیا ہے، تو نون لیگ کا حکومت لے لینا، اور ظاہر جو حکومت لی انہوں نے، اب تو خرم دستگیر صاحب مان چکے ہیں کہ جو نومبر کا ڈر تھا کہ نومبر میں ایک خاص تعیناتی ہو جائے گی اور اس تعیناتی کے بعد ایک سچویشن ایسی بن جائے گی۔ شاہزیب آپ اپنی بات جاری رکھیے گا، ہم کوشش کریں گے آپ مکمل کر سکیں اپنی بات، لیکن چونکہ ہر طرف سے نتائج آ رہے ہیں اور اس وقت بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ملتان پی پی 217 کا جو نتیجہ ہے وہ کافی حد تک واضح ہو گیا ہے، اور اس میں زین قریشی تحریک انصاف کے امیدوار شاہ محمود قریشی کے بیٹے وہ جیت چکے ہیں۔ انہوں نے شکست دی ہے وہاں پر سلمان نعیم کو، جو کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے اور ماضی میں انتخابات وہاں پر جیتتے رہے ہیں، اور بھرپور انتخابی مہم چلائی ان کی جماعت نے وہاں پر، انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے، اور زین قریشی نے اس وقت بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ ملتان میں پی پی 217 سے اپنی نشست جیت گئے ہیں۔ اس سے پہلے ماضی میں شاہ محمود قریشی اس نشست پر کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اور اب ان کے بیٹے اس نشست پر جیت گئے ہیں۔ ان کا مقابلہ یہاں پر کڑا مقابلہ تھا مسلم لیگ نون کے امیدوار سے محمد سلمان نعیم سے، اور سلمان نعیم کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ تحریک انصاف کے امیدوار زین قریشی یہاں سے پی پی 217 سے یہ الیکشن جیت گئے ہیں۔ شاہزیب صاحب کامیابی ہے میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے، انہوں نے ریڈیم کیا اپنے آپ کو، کیونکہ جو پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہے وہ ہارے تھے۔ اب مجھے پھر یاد آ رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ بڑا ٹف ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کیسے ہوگا، ملتان میں تو پہلے جہانگیر ترین نے اگر ہروایا تھا شاہ محمود قریشی کو، تو اب تو جہانگیر ترین کے ساتھ ہم بھی ہیں سلمان کے پیچھے، مگر اس کے باوجود شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے کا جیت جانا، ایک تو کیمپین انہوں نے بھرپور کی، مگر یہ بات یاد رہے کہ مریم نواز نے اپنا آخری جلسہ یہاں آ کے کیا تھا،
اس کے باوجود اس کے 2 دن بعد اگر ہار گئی ہے نون لیگ تو یہ ایک بہت بڑا ایک سائن ہے کہ آپ نے انڈیپینڈنس پر بہت زیادہ بھروسہ کیا، اپنے پارٹی ووٹ کی جگہ یا اپنے پارٹی کے لوگوں کی جگہ بہت زیادہ بھروسہ کیا اور آپ کو یہاں پر شکست ہوئی ہے۔ دیکھیے بہت سارے پازیٹیوز بھی ہیں اس میں۔ ایک پازیٹیو یہ ہے کہ جو الیکٹیبلز پر پارٹیاں بہت زیادہ بھروسہ کر رہی ہوتی ہیں تو نون لیگ کے لیے ایک سبق اس سارے کے سارے اس میں سامنے آیا ہے۔ دوسرا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو پارٹی کا ووٹ ہے وہ ٹریڈیشنلی جو ایک بات نظر آتی تھی الیکٹیبلز کا اس کے مقابلے میں بہتر ہے، مگر تیسری ایک اہم بات یہ ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے بھرپور کیمپین چیف الیکشن کمشنر کے خلاف چلائی، ان پر دھاندلی کے الزامات لگائے۔ آج کہیں سے بھی کسی بھی کینڈیڈیٹ کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی تھی۔ تحریک انصاف جیتتی نظر آ رہی ہے اور واضح طور پر سویپ کرتی نظر آ رہی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کچھ بدلا بھی تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ نون لیگ یہاں سے ریکور کر سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ نون لیگ یہاں سے میجورٹی سیٹ جیت سکتی ہے۔ زیادہ سیٹیں جیتنے میں تحریک انصاف کامیاب ہو گئی ہے اور جب حتمی نتائج آئیں گے اس میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ حتمی نتائج تحریک انصاف ہی کے حق میں آئے ہیں۔ حمزہ شہباز کا جو چھوٹا سا ٹینیور تھا وزارت اعلیٰ کا، حالانکہ نون لیگ یہ کہتی نظر آتی ہے کہ 4-5 ایسے لوگ ہیں تحریک انصاف کے ایم پی ایس جو مستعفی ہو جائیں گے اور ہمارے لیے راہ ہموار ہو جائے گی، مگر مجھے مشکل لگتا ہے کہ اتنی شاندار پرفارمنس جو تحریک انصاف کی ہے آپ نے جیسے نتائج کی بات کی ہے اور آپ نے کہا کہ حتمی نتائج بھی اسی طرح کے ہو سکتے ہیں جیسے جیسے نتیجہ آ رہا ہے سامنے، تو اس وقت ایک اور بریکنگ نیوز ہے PP 288 ڈیرہ غازی خان، جہاں پر عمران خان صاحب نے بڑا بھرپور جلسہ کیا تھا۔ تمام 145 پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آ گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سردار محمد سیف الدین کھوسا جیت گئے ہیں، 58,015 ووٹ لیے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے عبدالقادر خان نے صرف 32,487 ووٹ حاصل کیے ہیں اور یہاں پر سیف کھوسا اب تک کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق تمام پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ ہے اس میں فاتح قرار پائے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کی نشست بھی تحریک انصاف نے جیت لی ہے۔ اس سے پہلے PP 217 ملتان کی نشست کا بھی غیر سرکاری غیر حتمی فیصلہ ہو گیا، جہاں پر زین قریشی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں اور اس کے بعد ڈیرہ غازی خان کی نشست پر بھی پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی ملی ہے۔ PP 217 ملتان میں تمام 124 پولنگ اسٹیشن کے غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق زین حسین قریشی کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کی گفتگو آپ کو دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کارکن عمران خان کو چاہنے والے بڑے نمبروں میں نکلے ہیں۔ 40-45% ووٹر ٹرن آؤٹ رہا ہے ضمنی الیکشن کا اور انشاءاللہ یہ جیت عمران خان کی جیت ہے، عمران خان کے بیانیے کی جیت ہے۔ بٹ حکومت نے اور حکومت کے اہلکاروں نے ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑانے میں کوئی کسرت نہیں چھوڑی۔ یہاں پر عابد شیر علی صاحب جن کا حلقے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ پولنگ اسٹیشنوں کے اندر جبر سے جاتے رہے ہیں۔ شیخ نعیم صاحب جو کہ حکومتی امیدوار کے والد ہیں وہ جبر سے جاتے رہے ہیں۔ علی حیدر گیلانی صاحب جو کہ وزیر ہیں، صوبائی وزیر ہیں اور ان کو نہیں اجازت الیکشن کیمپین میں آنے کی، وہ رینجرز کی پروٹوکول کے اندر میرے حلقے میں پھرتے رہے ہیں، پولنگ اسٹیشنوں میں جاتے رہے ہیں، تو انہوں نے تو ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ میں نے الیکشن کمیشن کو اس کا پکٹورل ایویڈنس، ویڈیو ایویڈنس بھی دیا ہے اور میں چاہوں گا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب اور RO 217 اس کے اوپر فل فور ایکشن لیں۔ تحریک انصاف کے امیدوار زین قریشی کی گفتگو آپ نے دیکھی۔ دوسری طرف یہ مناظر ہیں تحریک انصاف کے کارکنوں کی طرف سے جشن منائے جا رہے ہیں ملتان میں کامیابی کا۔ ملتان کی نشست PP 217 تحریک انصاف نے جیت لی ہے، زین قریشی نے شکست دی ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار سلمان نعیم کو۔ ماضی میں اس نشست پر شاہ محمود قریشی خود شکست کھا گئے تھے اور اب اس الیکشن میں ان کے بیٹے کامیاب قرار پائے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر جشن جاری ہے، کارکنوں کی طرف سے تقریریں کی جا رہی ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں اور اس وقت یہ مناظر آپ جیو نیوز پر دیکھ رہے ہیں۔ زین قریشی نے اپنے پیغام میں اپنی جیت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور اس کے بعد آپ کو ان کے کارکنوں کی طرف سے جو جشن منایا جا رہا ہے اس کے مناظر جیو نیوز آپ کو دکھا رہا ہے۔ ملتان میں PP 217 پر زین قریشی کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہاں پر بھرپور انتخابی مہم چلائی گئی تھی تحریک انصاف کی طرف سے، شاہ محمود قریشی نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس کے بعد کا جو نتیجہ ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے۔ زین قریشی کامیاب ہو چکے ہیں، سلمان نعیم ان سے شکست کھا گئے ہیں۔ زین قریشی یہاں پر اس نشست پر کامیاب ہو چکے ہیں اور اس کے بعد تحریک انصاف کے کارکنوں کی طرف سے جشن منایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی جو نتیجہ آیا تھا وہ ڈیرہ غازی خان کی PP 288 کی نشست تھا، وہاں پر بھی تحریک انصاف کے کارکن جشن منا رہے ہیں اور ادھر بھی تحریک انصاف کے امیدوار سیف کھوسا
जीत चुके हैं, चूँकि तमाम 145 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आ चुका है। ये मुल्तान के मनाज़िर हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी की कामयाबी पर जश्न मनाया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं और कारकुन अपने जोश व खरोश का इजहार कर रहे हैं। ज़ैन कुरैशी ने अपनी कामयाबी के बाद अपने ख्यालात का इजहार भी किया है और बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मुल्तान में जमा है और अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। वहाँ पर इस वक्त जो नगमे हैं वो भी आप सुन सकते हैं और तहरीक इंसाफ के कारकुन भरपूर नारे भी लगा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 17 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। 2 नशिस्तें इनमें से ऐसी हैं जिनका गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा मुकम्मल हो चुका है और तमाम पोलिंग स्टेशन के नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PP 217 की मुल्तान की नशिस्त भी जीत ली है और PP 288 डेरा गाजी खान की नशिस्त भी जीत ली है। बाकी 15 नशिस्तें ऐसी हैं जिनमें कुछ पोलिंग स्टेशन का नतीजा आना भी बाकी है, लेकिन उन नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है और जैसे ही उन हलकों में भी पोलिंग स्टेशन का नतीजा मुकम्मल होगा आपको हम उससे मुताल्लिक आगाह करेंगे जो मुकम्मल पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा होगा। इस वक्त मुल्तान में जश्न जारी है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की कामयाबी पर। ज़ैन कुरैशी ने शिकस्त दी है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलमान नईम को। हम सीनियर सहाफ़ियों तजज़ियाकारों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ शाहज़ेब खानज़ादा, शहजाद इकबाल साहब, सुहेल बड़ाइच साहब, बेनज़ीर शाह, महमूद सरफराज मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। शहजाद साहब, बहुत सी बातें अब उसका मौका मिलेगा कि इमरान खान साहब जो धांधली के हवाले से उनके खदशात थे उसकी इस वक्त क्या हैसियत होगी, लेकिन अब मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है पंजाब का? जैसे कि आप सब पहले बात कर रहे थे कि अगर जीत जाती है तहरीक इंसाफ और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब बन सकेंगे तो फिर वो चाहेंगे वज़ीर आला रहना, वो वहाँ हुक्मरानी करना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि वो इस्तीफे देने की तरफ या असेंबली तहलील करने की तरफ जाएंगे? और फिर ये सवाल भी उठता है कि मरकज़ की हैसियत क्या होगी मुस्तकबिल में? जी जुनैद, उस पर बात करते हैं, लेकिन फिलहाल ये बताना जरूरी है कि ट्रेंड तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी सीट्स जीतेगी। अब इसमें जैसे शाहज़ेब ने भी कहा थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है क्योंकि अभी भी कुछ पोलिंग स्टेशन के नताइज बाकी हैं और अक्सर हम देखते हैं कि जो अर्बन एरिया होता है हल्के का वहां से पहले नतीजा आ जाता है, लेकिन अगर कुछ चेंज हुआ 1-2 सीट्स का होगा, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल उसके बरक्स है। जो नून लीग कह रही थी कि 16 तो बासानी हम जीत जाएंगे, 4 पे मुकाबला होगा। अब यहाँ पे 17 सीट पे फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे और इसकी वजह मेरे ख्याल से ये है कि इमरान खान ने ये साबित किया है कि वो इलेक्शन कैंपेन करना जानते हैं और इस मुल्क में नैरेटिव बनाने में उनसे बड़ा कोई शायद लीडर नहीं है। उनका नैरेटिव चाहे गलत हो सही हो, आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन उनका जो वोटर है वो उसको बाय करता है और बाय किया है, ये वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। क्योंकि इसमें आप देखें कि जो 20 नशिस्तें हैं उसमें 2018 में 10 तहरीक इंसाफ जीती थी, 10 आजाद जीते थे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 17 में आगे है, यानी कि पहले तो सिर्फ वो 10 जीते थे, 10 आजाद थे, आज 17 में वो आगे है। और ये तमाम वो कैंडिडेट्स हैं जो कि विनिंग नहीं थे, उन हलकों में जीते नहीं थे, उन्होंने जीतने वालों को हराया है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या PMLN के हो, उन्होंने हराया है। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने जो कैंपेन की, जो नैरेटिव बनाया है, उसका फायदा उनको हुआ है। और नून लीग का नुकसान क्यों हुआ है? नून लीग ने अपने लोगों को टिकट नहीं दिया, नून लीग ने तमाम उन लोगों को टिकट दिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनर्रिफ होकर आए थे, चाहे वो आजाद हैसियत में इलेक्शन जीते थे या PTI के टिकट पे जीते थे, और ये बड़ा मुश्किल होता है। शहजाद, आप हमारे साथ रहेगा, हम आगे बढ़ेंगे जरा इससे। जियो न्यूज के डायरेक्टर न्यूज राना जवाद साहब से बात करेंगे। राना साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। इस्लामाबाद में विफाकी हुकूमत का क्या मुस्तकबिल होगा आज के इस इलेक्शन के नतीजे के बाद? देखिए, इस वक्त तो जाहिर है इमरान खान साहब के कैंप में जो है वो अब वो मुशावरत उन्होंने शुरू की है। वो जैसे ही ये रिजल्ट्स कंप्लीट होते हैं तो वो एड्रेस करेंगे, अपना स्टेटमेंट देंगे और उसमें विक्ट्री स्पीच करेंगे और उसमें मेरा ख्याल है कि वो अपना लाएअमल बताएंगे। वो तो थ्रू आउट उन्होंने एक ही बात मेंटेन की है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो जैली है और इसको जाना है, और उसके लिए लॉन्ग मार्च का भी उन्होंने अनाउंस किया था। तो उनका तो ये लगता है कि ये क्लियर है कि उसके बाद वो फेडरल गवर्नमेंट पे ये प्रेशर डालेंगे कि वो रिजाइन कर दें और इलेक्शंस कॉल कर ले। लेकिन असल बात ये है कि अगर वो फेडरल गवर्नमेंट में इलेक्शन करवाते हैं तो पंजाब अभी उन्होंने जीता है, और परवेज इलाही साहब जो है अगर वो 22 तारीख को जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है अगर उसमें वो जीत जाते हैं तो उसके बाद उनके लिए मुश्किल होगा कि फौरी तौर पे असेंबली तोड़े, और इस पे भी बड़ी डिबेट होगी। मेरी PML क्योंकि कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा अभी ये फैसला नहीं है कि अगर हम 22 को जीत जाते हैं
اور عمران خان صاحب جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو پریشرائز کر کے توڑوا لیتے ہیں اور فیڈرل لیول کا الیکشن کال کرتے ہیں تو پھر پنجاب گورنمنٹ بھی جائے، کیونکہ ایک پوائنٹ ان کا یہ بھی ہے کہ اس کے لیے سندھ کو بھی آنا پڑے گا اور کے پی کے کی گورنمنٹ اور بلوچستان کی گورنمنٹ کو بھی آپ کو منانا پڑے گا، تبھی ملک میں جنرل الیکشن جو ہے وہ صوبائی اور وفاقی ہوں گے۔ تو ابھی تو یہ لگ رہا ہے اسلام آباد میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا کہ پنجاب میں تو انہوں نے اپنا مسلم لیگ نون کو واضح طور پہ شکست دی ہے ان 20 سیٹوں پہ، تو اس کے بعد اگلا وہ کیا فیڈرل گورنمنٹ کو کتنی عرصے تک وہ یہ اپنا ٹائم فریم بنائیں گے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ہٹائیں اور اس کے بعد وفاقی سطح پہ الیکشن جو ہے وہ فورس کریں۔ تو پی ایم ایل این کے جو ظاہر ہے اس وقت ڈیجیکٹڈ ہے اور ان کی جو لگتا یہ ہے کہ وہ اب دوبارہ ریویو کریں گے کہ انہوں نے کیا غلطی کی، اور سب سے بڑی غلطی جو سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایک موقع تھا کہ جب پی ٹی آئی کی مقبولیت بہت کم تھی اور جب پی ایم ایل این نے حکومت میں آ کے پرائم منسٹرشپ لی تو اس کے بعد جو فیصلے انہوں نے کیے یا پہلے فیصلے نہیں کیے بعد میں جو کیے اس کا انہوں نے کافی نقصان اٹھایا، پولیٹیکل کیپٹل ان کا کافی لاس ہوا۔ ابھی شہزاد کہہ رہے تھے کہ ایک میں سننا تھا ان کو، وہ کہہ رہے تھے کہ شاید پی ایم ایل این کے جو کینڈیڈیٹ ہے ان کا بھی کوئی چوائس آف کینڈیڈیٹ کا بھی کوئی رول ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر کینڈیڈیٹ کوئی بھی ہوتے ہیں، یہ بڑا واضح ٹرینڈ ہے کہ پنجاب کے لوگوں نے ان حلقوں میں پی ایم ایل این کو ریجیکٹ کیا ہے اور پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے بیانیوں کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ تو اس کا جو بنیادی وجہ نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا وہ فیصلہ شاید ٹھیک نہیں تھا، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنے کے بعد جو فیصلے نہیں کیے گئے 4-5 ہفتے تک جو غیر یقینی صورتحال رہی اس نے کافی پولیٹیکل کیپٹل ان کا ڈیمیج کیا۔ تو اس وقت سچویشن یہی ہے اسلام آباد میں کہ عمران خان صاحب اپنی تقریر کی تیاری کر رہے ہیں اور اس میں وہ اپنا لائحہ عمل دیں گے۔ بہت شکریہ رانا جواز صاحب، ڈائریکٹر نیوز جیو نیوز۔ اس پر میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جی شہزاد جی، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ ایک تو میں کہہ رہا تھا کہ پی ایم ایل این کو ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ ان کے کچھ حلقوں میں لوگ جو ہیں وہ بڑے ناراض تھے کہ ہم ساری زندگی اس حلقے سے لڑتے آئے ہیں، اب کیسے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں اور ہمارے سپورٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرو۔ یہ حلقوں میں تو اس نے ڈیمیج کیا ہے، لیکن مینلی تو عمران خان کا نیریٹو تھا، اور یہ بات درست ہے کہ اور میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کیا کرے گی حکومت، کیسے چلائیں گے آپ ان حالات میں، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو وہ ایک بہترین پوزیشن تھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا، اس کے بعد آپ اسمبلی ختم کر سکتے تھے اور الیکشن میں جا سکتے تھے۔ پی ٹی آئی نے عمران خان نے اس وقت اپنی تحریک کا آغاز نہیں کیا تھا، تحریک اس لیول پہ نہیں لے کے گئے تھے، وہ بہترین موقع تھا۔ پی ایم ایل این کے لوگ بتاتے رہے کہ 2 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم نے حکومت لی ہے، ایک لالچ، دوسرا خوف۔ لالچ کیا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے تھے اقتدار ملے تاکہ ہم اس پوزیشن پہ آ جائیں جس میں ماضی میں نہیں رہے، بیسکلی اشارہ شہباز شریف کی طرف تھا کہ وہ وزیر اعظم بن جائے اور وہ کانفیڈنٹ تھے کہ 1.25 سال میں 1.5 سال میں چیزوں کو امپروو کروں گا۔ خوف کیا تھا کہ نومبر میں کوئی ایسی تعیناتی ہو جائے گی جس کے بعد ہم نہیں آ سکیں گے، لیکن ایونچولی ہوا کیا ہے؟ آپ سوچیں اگر تحریک انصاف کی آج حکومت ہوتی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ آیا ہوتا تو کیا صورتحال ہوتی؟ 250 روپے کا پیٹرول یہی ہوتا، آئی ایم ایف کے پلان میں ہوتے۔ عمران خان صاحب پہ پہلے 3.5 سال تنقید ہوتی رہی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، مہنگائی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا، یعنی کہ 20% کی مہنگائی اس وقت پی ٹی آئی فیس کر رہی ہوتی، نہ کہ پی ایم ایل این کی مخلوط حکومت۔ تو عمران خان تو 2023 میں شاید دوبارہ آنے کا خود بھی نہیں سوچ سکتے کہ اس پرفارمنس کے بعد کیسے آتے، لیکن ایک لائف لائن دی گئی عمران خان کو، اور خاص طور پہ لائف لائن اس وقت دی گئی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم حکومت چلائیں گے۔ حکومت چلانے میں بھی شہباز شریف صاحب خود پی ایم بن گئے، حمزہ جو ہے وہ سی ایم بن گئے۔ اب آپ بتائیں کہ آج کے دور میں یہ کون ایکسپٹ کرے گا؟ ابھی احسن اقبال صاحب جو ہے وہ امریکہ میں موجود تھے، پاکستانی ڈاکٹر سے ملاقات کی، ہر شخص آ کے یہ تنقید کر رہا تھا کہ آپ جمہوریت کے ہمیں لیسن دیتے ہیں، سی ایم بیٹا ہے، پی ایم باپ ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے کہ آپ کے یہاں احسن اقبال نہیں بن سکتا سی ایم، احسن اقبال نہیں بن سکتا پی ایم، صرف ایک خاندان میں رہے گا۔ یہ چیزیں ملٹیپل ہیں جس نے ڈیمیج کیا ہے نون لیگ کو، اور میرے خیال سے اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ عمران خان الیکشن کی طرف جائیں گے، لیکن نون لیگ جو پہلے ہی الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتی تھی، خاص طور پہ مشکل فیصلے کرنے کے بعد، اب وہ کیسے اس پوزیشن میں ہے کہ الیکشن میں جائیں گے؟ یہاں تو جو نظر آ رہا ہوگا ان کو کہ الیکشن کی کال کی تو یہاں تو سویپ کر جائے گی تحریک انصاف، تو اب مسئلہ ان کے لیے اور پیچیدہ ہو گیا ہے کہ کیا ہم حکومت ختم کریں یا نہ کریں۔ بے نظیر، آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں عمران خان صاحب کی انتخابی مہم کامیاب رہی اور وہ ان حلقوں میں قائل کرنے میں کامیاب ہوئے ووٹرز کو کہ کیوں ان کی جماعت کے امیدوار کو ووٹ دینا صحیح ہوگا انتخابات میں؟ جی بے نظیر، خاص طور پہ پنجاب میں
جہاں پہ ملتان میں جہاں پہ آپ کے سارے ہیوی ویٹس جو تھے وہ سلمان نعیم صاحب کے ساتھ تھے. گیلانی صاحب ان کے لیے کیمپین کر رہے تھے, جہانگیر ترین صاحب ان کے لیے کیمپین کر رہے تھے, مسلم لیگ نون ان کے لیے کیمپین کر رہی تھی, اور دوسری طرف صرف شاہ محمود قریشی صاحب تھے. تو اگر آپ ملتان کی بھی سیٹ نہیں جیت سکے تو اس کا مطلب یہ بہت بڑا اپسیٹ ہے, کیونکہ دیکھیں جب ان حلقوں میں ہم پہلے بات کر رہے تھے رپورٹر سے تو مسلم لیگ نون جو تھی ان کی کوئی خاص آپ کو انتخابی مہم نظر نہیں آ رہی تھی. بڑا وہ ایزی لے رہے تھے, تھوڑی بہت کارنر میٹنگز ہو رہی تھی, لیکن ایسے کوئی بڑے جلسے نہیں ہو رہے تھے, اتنا کوئی خرچہ بھی نہیں کیا جا رہا تھا. دوسری طرف پی ٹی آئی کی ہم دیکھ رہے تھے کہ شروع سے ان کی انتخابی مہم جو تھی اس میں کافی جان تھی, وہاں پہ بڑے بڑے جلسے بھی ہو رہے تھے, عمران خان صاحب خود جا رہے تھے. تو ایک بات تو بہت واضح ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک بیانیہ تھا. وہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس بیانیہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے سازش کا, لیکن اس پہ لوگ یقین کر رہے تھے. دوسری جانب ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. مسلم لیگ نون کا 2018 کے بعد ایک بیانیہ تھا, ووٹ کو عزت دو, وہ بھی اب تبدیل کر کے سنا کہ کہا گیا ہے کہ خدمت کو دکھانے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج تھا مسلم لیگ نون کو. دوسرا ڈس ایڈوانٹیج جنید جس پہ بات ہو رہی تھی کہ ناراضگیاں بہت تھی, اور یہ ناراضگیاں ہم عام انتخابات میں بھی دیکھیں گے. آپ ہی نے جو نقطے اٹھائے ہیں, سوال کیا ہے, ملک محمد احمد خان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, وہ ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود, ان سے بات کرتے ہیں. ملک صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. سب یہاں پر موجود ہیں. سینئر صحافی تجزیہکار بے نظیر صاحبہ بات کر رہی تھی کہ آپ کی جماعت جو بیانیہ لے کر گئی کہ خدمت کو ووٹ دیا جائے, تو آپ کی تو حکومت ہی نہیں تھی مسلم لیگ نون کی پچھلے کئی برس میں, کامیابی نہیں مل سکی آپ کے بیانیے کو, اور آپ کے لوگ کہہ رہے تھے کلین سویپ آپ کریں گے 20 نشستوں پر, تو آپ 2 نشستیں بھی نہیں جیت پا رہے ٹھیک سے. جی جنید بہت شکریہ آپ کا, یہ آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ پہلے تو میں کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کو ایک بڑی لینڈ سلائڈ وکٹری ہوئی ہے. عوام نے اپنے رائے کا اظہار کیا ہے, ہم عوام کی رائے کا احترام کرتے ہیں. And I accept that PTI has won. Secondly, یہ درست ہے کہ بیانیہ کون سا اور کون سا نہیں. تو بظاہر جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا یا جو ہمارا بیانیہ تھا کہ خدمت کو ووٹ دیں, یا جو بھی آپ ابھی بات چیت کر رہے ہیں, میں پہلے آپ کی کانورسیشن سن نہیں سکا, تو اس میں فیکٹرز تو آپ ایڈ آن کر سکتے ہیں, گن سکتے ہیں کہ کیا وجوہات ہوئی اور کیا نہ ہوئی. بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ جو اس وقت صورتحال ہے وہ تحریک انصاف جیتی ہے, ہمارے ہیں, ہم جیتنے والوں کو مبارک دیتے ہیں, اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں. جی آپ شہزاد یا شاہزاد صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی ملک صاحب, سب سے پہلے تو اب 22 تاریخ کا مارکا ہے, کیا اس سے پہلے حمزہ ریزائن کریں گے یا الیکشن میں جائیں گے؟ کیا اسٹریٹجی آپ کی, کیونکہ سننے میں بھی یہ آ رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کے کچھ لوگ آپ کے پاس ہیں جن سے آپ استعفیٰ دلوا دیں گے, شاید آپ وہ بھی مائنڈ بدل لیں, نہ بھی بدلے تو اخلاقی طور پہ کوئی جواز تو نہیں رہتا حمزہ شہباز کا وزیر اعلیٰ رہنے کا؟ جی شہزاد, اگر میری چیف منسٹر سے پہلے بات ہوئی ہے اینڈ ہی سیڈ کہ جو عوام نے اپنی رائے دی ہے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. ہمارے یہاں سیریس تھنکنگ ہے کہ جو اس سے پہلے جو سچویشن تھی اس میں آپ کو میک بریک تھی ود ان پارٹیز, لوگوں کی ڈیفیکشنز ہو رہی تھیں, تو وہ ایک ڈفرینٹ صورتحال تھی. آج تو پبلک کا ووٹ ہے جو ہمارے خلاف ہے, تو ہم اپنی سول سرچنگ کریں گے کہ ویئر وی وینٹ رانگ. لیکن بظاہر مجھے لگتا ہے کہ اور اصولی طور پہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہمیں عوام کے اس فیصلے کو, یہ بائی الیکشنز نہیں تھے, آئی کنسیڈر دیم ایز اسنیپ الیکشنز, کیونکہ پورے پنجاب کے نارتھ سینٹرل ہارٹ آف لاہور میں ہم 3 سیٹس لوز کر گئے, تو آئی ڈونٹ فائنڈ اینی ریزن ٹو اسٹک ٹو اٹ. جب ایک شکست ہے ہم تسلیم کرتے ہیں, شکست اور جیت اس پورے نظام کا حصہ ہے. بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ ظاہر کسی اور صوبے میں نہیں ہوا ہے, یہ پنجاب میں ہوا ہے, اور اس طریقے سے ہوا ہے کہ لینڈ سلائڈ وکٹری ہے. آپ خود ہی جو ٹرم استعمال کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے, تو اس کے بعد اب ظاہر کوئی ایسی سچویشن تو رہ نہیں جاتی ہے کہ نون لیگ دیکھ رہی ہو کہ اب ہم جلد انتخابات کی طرف جائیں, اور عمران خان صاحب بھرپور کیمپین چلائیں گے کہ آپ کی وفاقی حکومت بھی آپ کے ہاتھ سے جائے, وہ بھی بہت ہی تھن مارجن پر کھڑی ہوئی ہے. تو نون لیگ بیچ میں پھنس نہیں گئی ہے کہ اب نئے انتخابات کی طرف سے بھی نہیں جا سکتی ہے, اور اس وقت حکومت کرے تو کیسے کرے, جو سینیریو آپ لوگوں کے لیے ڈیولپ ہو گیا؟ جی شہزاد آپ درست کہہ رہے ہیں, بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے اس پوری صورتحال میں جو آپ جس کی طرف آپ ذکر کر رہے ہیں. اور یہ ایک اوبیسلی جو وفاق میں حکومت ہے وہ بھی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, بڑی تھن نمبرز کے ساتھ ہے, بالکل اٹ از ہینگنگ ود اسکن آف ٹیتھ والی بات ہے. تو جب آپ کو ایک پبلک کا ایک
رائے کا اظہار سامنے آ گیا ہے، ووٹ کے ذریعے انہوں نے اپنی بات کی ہے. تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ کا رہنا یا نہ رہنا سیکنڈری ہو جاتا ہے. پبلک کی رائے کا احترام کرنا اولین ہوگا. اور اس صورتحال میں اگر جو آپ بات کر رہے ہیں، میں اس کے ساتھ زیادہ اختلاف نہیں کرتا، اور یہ غالباً صورتحال یہی ہے کہ یہ مشکل صورتحال ہے. بات کرنا چاہتے ہیں. جی ملک صاحب، میں صرف پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون پہ اس پہ کوئی بات ہوئی ہے یا اس پہ کوئی غور ہو رہا ہے کہ جلد انتخابات کی طرف جایا جائے، کیونکہ مسلم لیگ نون افورڈ تو نہیں کر سکتی کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل جائے، لیکن اسمبلی اپنی مدت پوری کرے. نہیں دیکھیں، اس الیکشن کے نتائج، ایک تو وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں اس الیکشن کے نتائج کہ ہمارے پاس عددی اکثریت نہیں رہے گی، تو پنجاب تو بہت صورت ہمارے ہاتھ سے جا ہی رہا ہے. اب وفاق کی حکومت جو ہے اس نے ہمارے ساتھ ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں، ان کی مشاورت کے بغیر کوئی رائے کرنا اٹ ول بی پنچنگ بیانڈ مائی سائز. تو میں یہ بات کروں اور کوئی اپنی رائے دوں اس پہ، وہ تو جو لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا، اور اگر کوئی میری رائے اس میں ہوگی تو یہی ہوگی کہ اس صورتحال میں جب ہم جو 3 ماہ کے اندر جو ہماری کارکردگی تھی، اگر اس کو عوام نے قبول کیا نہیں کیا، اور 3 ماہ کی بنیاد پہ ہم ٹیسٹ میں گئے اور یہ فیصلہ ان کا آیا، تو یہ ایک میرے نزدیک یہ بات ضرور ہے. اس میں ایک سوال میں بھی کرنا چاہ رہی ہوں جنید ملک صاحب سے. ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہے. ملک احمد خان صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا. محمل سرفراز صاحبہ سے ہم براہ راست ان سے تفصیلی بات کریں گے، اور سہیل وڑائد صاحب سے بھی، لیکن شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میڈیا سے بات کر رہے ہیں. نے اپنی گفتگو شروع نہیں کی ہے. شاہ محمود قریشی تحریک انصاف کے رہنما، ان کے امیدوار کو کامیابی ملی ہے، ان کے بیٹے زین قریشی جیت گئے ہیں یہ انتخاب. کوشش کریں گے ہم کسی موقع پہ ان کی گفتگو آپ کو دکھا سکے. محمل، آپ بات کیجئے اس وقت جو مجموعی صورتحال ہے پنجاب کی، اور کچھ بڑی اہم باتیں بھی کہی ہیں ملک احمد صاحب نے. جی دیکھیے، جو ملک احمد خان صاحب نے بات کی ہے، میرے خیال میں نون لیگ کے اندر اس وقت یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے اس گورنمنٹ کا وہ نون لیگ کو ہی ہوا ہے. آپ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے دیکھتے تو نون لیگ کی پاپولیرٹی، اور آپ یہ دیکھیں کہ 2018 میں پری پول ریگنگ کے باوجود بھی وہ زیادہ سیٹس لے کر گئے تھے. تو نون لیگ کو ایک پارٹی جو کہ پنجاب کی پارٹی اب ہے، تو پنجاب کے اندر سب سے مقبول جماعت کے ساتھ جب یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو ایک ویسے بھی ایک نیشنل جماعت بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ پنجاب کے اندر وہ سویپ کر گئے بائی الیکشن، تو اس کا نقصان تو نون لیگ کو. تو نون لیگ کو یہ سوچنا چاہیے، اگر کولیشن پارٹنرز ان کو یہ فورس بھی کرتے ہیں کہ حکومت کو ایسے چلائے، کیونکہ دیکھیں جس طرح شہزاد نے بات کی، بات تو صرف نومبر کی تعیناتی کی تھی، وہ لالچ ہو یا ڈر ہو، اسی کی وجہ سے ان لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کیا، اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے. تو عمران خان صاحب کے بیانیے کو تو یہ فائٹ نہیں کر سکے، نہ یہ اپنا کوئی بیانیہ بنا سکے. جس طرح بے نظیر نے بات کی، ووٹ کو عزت دو کے بعد خدمت کو عزت دو، یا جب یہ بیانیہ ہوتا ہے تو نون لیگ کے اپنے ووٹر کو بھی یہ بیانیہ نہیں نا قبول. ایک تھا جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا ان کا، یا ایک جس کے اوپر وہ کر رہے تھے مزاحمت کا بیانیہ تھا. یہ مفاہمت کا بیانیہ ادھر کسی کو بھی نہیں. ابھی عمران خان صاحب نے بھی مزاحمت کا بیانیہ کیا، ان کو عوام نے ووٹ دیا ہے. اور کل جب میں نے بتایا بھی تھا کہ جب میری پی ایم ایل کیو کے سورسز سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ نیوٹرلز کو یہی میسج دیا ہے کہ آپ اگر نیوٹرل رہیں گے تو ہم 13 سے 14 سیٹیں نکال لیں گے. انہوں نے تو 13 سے 14 سیٹیں کی ہیں. اس وقت تو آپ دیکھیے کہ کتنی لیڈ پہ. تو سب سے زیادہ نقصان تو اس کولیشن گورنمنٹ کا بھی نون لیگ کو ہوا ہے. تو نون لیگ کو چاہیے، اگر دیکھیے بات یہ ہو رہی ہے کہ واقعی کیا وہ جنرل الیکشنز کال کریں گے کہ نہیں، لیکن کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہینے ڈیڑھ کے اندر اتنی سچویشن چینج ہو جائے کہ انہیں فورسفلی کرانے پڑے. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ پہلے ہی آپس میں طے کر لیں، ایک ڈسکشن کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. پنجاب کے اندر ان کی حکومت ہوتے ہوئے اس طریقے سے کلین